أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة مدنية. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. میں حمزہ اور استفہامیہ بھی ہے، سوالیہ بھی ہے. اعوذ پناہ چاہتا ہوں، عین واو زال، بی ساتھ، اللہ اللہ کی، میں خود کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. من سے، شیطان شیطان، الرجیم را جیم میم رجم کیا ہوا، رحمت سے دور دھتکارا ہوا. شیطان مردود کی چالوں سے بچنے کے لیے میں خود کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن نے ہی ہمیں بتایا کہ اعوذ باللہ استعاذہ پڑھ لیا کرو. سورت البقرہ گائے، البقرہ مدنیۃ مدینہ میں نازل ہوئی. یہ سورت جس کا نام البقرہ ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی. اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کا نام البقرہ کیوں رکھا گیا؟ اس میں گائے کا ایک واقعہ ہے، ایک مضمون بیان کیا گیا ہے جس سے ہمیں بہت سارے اللہ تعالیٰ بہت سارے احکامات سمجھانا چاہتے ہیں اس واقعے کی صورت میں. اس سورت کی خاص فضیلت ہے، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. فرمایا گیا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. جس گھر میں بھی سورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. یہ 3 حروف پر مبنی لفظ جو بظاہر جوڑ کے لکھا ہوا ہے لیکن مقطعات سے مراد قاف طا عین، اسے کاٹ کاٹ کر پڑھنا ہے. لکھا ہوا اکٹھا ہے، اگر اسی طرح ہم اکٹھے پڑھیں گے تو یہ علم بنے گا، لیکن الف کو الگ، لام کو الگ، لام کے اوپر مد ہے، میم کے اوپر پھر مد ہے، دونوں کو لمبا کرنا ہے. میم کے اوپر شد بھی ہے، شد کی وجہ سے میم پر غنہ بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس تختی میں آپ مزید پریکٹس کریں گے. جب ہم یہ تختی حروف مقطعات والی پڑھیں گے تو ان حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے اور لکھا ہوا ایک ہے، لیکن یہ ایک لفظ 3 حروف پر مبنی ہے اور ہر حرف کی کم از کم 10 نیکیاں ہمیں ملیں گی. ذالک یہ اسم اشارہ ہے. الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی میں، ہی اس، ہدن ہدایت ہے، لل کے لیے واسطے، متقین تقوی والوں کے لیے. ہا دال یا ہدا، الہدا روٹ، ہدایت، تقوی
تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے آغاز سے ہم سے بات کر رہے ہیں اور اختتام تک، آخری سورت، آخری پارے تک اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور تقوی کی دعوت دیتے رہیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یعنی پہلے الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، ہدایت کا رستہ بتایا، بندگی بجا لانے کا طریقہ بتایا۔ غلام کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کیسے بندگی بجا لاتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر بات پر یس سر ہی کہتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو لبیک اللہم لبیک ہی کہنا ہے، اللہ کی ہر بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ماننا ہے۔ پھر انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ ہم حرص کریں، ریس کریں اور ان جیسے بنیں۔ آج جیسے ہر بچہ ڈاکٹر، انجینئر اور پائلٹ بننا چاہتا ہے، وہ متقی کیوں نہیں بننا چاہتا؟ وہ انبیاء کرام جیسی صفات کیوں نہیں لانا چاہتا؟ وہ صحابہ کرام کیوں نہیں بننا چاہتا؟ ان کے مشن پر کیوں نہیں چلتا؟ حالانکہ وہ تو کامیاب ترین انسان ہیں، لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، کامیابی کی خوشخبری بتا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے کلام کا تعارف کروایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آج تورات، انجیل، زبور اور صحائف کی جگہ الکتاب نے لے لی ہے، القرآن نے۔ بلا شبہ وہ بھی آسمان سے اتری ہوئی، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتب تھی، لیکن قرآن ان سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن ان سب کا خلاصہ ہے۔ اب قرآن کے ہوتے ہوئے اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اس میں شک کی ضرورت نہیں، گنجائش نہیں۔ شک سے بالا تر ہو کر اسے پڑھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے اندر ہدایت ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ کوئی کرائیٹیریا ہے، وہ کیا ہے، کیا کرنسی ہے، کیسے حق کے متلاشی، وہ ضرور یہ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقویٰ لے کر آؤ، ہدایت لے جاؤ۔ اب ہمیں یہ پتا چلا دنیا میں رہتے ہوئے کہ شاپنگ مالز پہ جاتے ہیں، کرنسی چاہیے، پیسے چاہیے، نوٹ چاہیے، کارڈ چاہیے۔ اس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، بہت سا کماتے ہیں اور پھر دل کھول کر لگاتے ہیں۔ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں۔ شاپنگ بیگز بھر بھر کر شاپنگ کرتے، ٹرالیز بھر بھر کر مالز میں جاتے ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز میں جاتے ہیں، ٹرالی لیتے ہیں اور بھری بھی واپس لیتے۔ اب یہ ہے کہ ہدایت چاہیے کس کو؟ جسے چاہیے ہوگی وہی آئے گا نا۔ صرف ناظرہ پڑھنے سے تو ہدایت نہیں آئے گی، اسی لیے ہم نے اس کو کمپریہنسو کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف آپ کو تھوڑا جھنجھوڑا ہے، ٹھکورا ہے، تفاسیر آپ مفسرین سے ہی کریں گے انشاءاللہ، باقاعدہ علم آپ اساتذہ کرام سے ہی حاصل کریں گے، لیکن صرف عالموں تک، استادوں تک پہنچانے کے لیے یہ ایک رستہ ہے۔ ہم ایک ایکسچینج بنائے ہوئے ہیں، ہم آپ کا رابطہ بحال کرنے کے لیے آپریٹر کا کام کر رہے ہیں۔ آئیے اور پائیے اور جڑ جائیے قرآن سے، کلام اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، حق سے۔ اب تقویٰ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلی آیات میں بتا دیا۔ تقویٰ کی تلاش کرنی ہے ہم نے۔ تقویٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ نیت، دل، برہان، ضمیر، انر فیلنگز، باطن۔ ظاہر تو ہمارا اچھا ہے، ہم لوگوں کے سامنے اور اچھا رکھتے ہیں، باطن وہ
وہ ہمارا انر ہے، وہ ہماری فیلنگز ہیں جو رب تعالی جانتا ہے. ہم نے باطن کو تقوی کے ذریعے چمکانا ہے، تقوی کے حصول کی کوشش کرنی ہے. اب تک ہم نے جتنی اسکولک ایجوکیشن حاصل کی اس میں مجھے تو کچھ بھی ایسا معذرت کے ساتھ اپیلنگ نہیں نظر آتا کہ جس کی وجہ سے ہم باشعور اور باعمل مسلمان بن گئے ہوں. ہمارے بچے عیسائیوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں اور چلتے پھرتے رول ماڈل بن جاتے ہیں، وہی انہی کو پوچھتے ہیں، انہی کے جیسا سٹائل اپناتے ہیں، انہی کی لینگویج بولتے ہیں اور سارا دن سٹار پلس دیکھتے ہیں، رام 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 کرتے رہتے ہیں. اگر ان کے بچے کبھی ہمارے اسکولز میں داخل ہوں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں؟ کیا وہ فخر کرتے ہیں مسلمان اور اسلامک اسکول میں داخل ہو کر؟ کیا وہ اقدار، کیا وہ طریقے اپناتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. لیکن ایک بار کیا ہوا، مجھے تقوی کی، متقین کی صفات پڑھتے ہوئے ایک بات بڑی یاد آئی. وہ بھی بلیک سمتھ کی ایک ابو بن ادھم کی لکھی ہوئی ایک سٹوری ہے جس میں آپ نے بھی پڑھی ہوگی. میٹرک تو نہیں، میرا خیال ہے وہ ایف اے کے سلیبس میں پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. ان شارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رائٹر لکھتا ہے کہ ایک لکڑہارا ہے، وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، امانت داری سے، دیانت داری سے، سچائی کے ساتھ رات تھکا ہارا سوتا ہے. وہ ایک خواب دیکھتا ہے، اس میں ایک اینجل آتا ہے اور نیک لوگوں کی ایک لسٹ دکھاتا ہے. وہ وش کرتا ہے کہ اے کاش کہ میرا بھی اس لسٹ میں نام ہوتا، اور وہ نیت بھی کرتا ہے کہ میں بہت اچھے اچھے کام کروں گا. نیکسٹ ڈے وہ خواب بھول جاتا ہے، روٹین لائف گزارتا ہے، دن بھر اچھے نیک کام کرتا ہے، رات کو سو جاتا ہے. جنہوں نے پڑھی ہے وہ ریکال کر لیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ تلاش کر لیں اور پڑھ لیں. بہرحال سٹوری تو میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے، اس کا تھیم اور پرپز اور مورل اور اس کا کنکلوژن اور اس کا ریزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے. اگلے دن پھر وہی سلسلے وار ڈرامے کی طرح وہی خواب دوبارہ آ جاتا ہے ان کو. کبھی کبھی سلسلے وار خواب بھی آتے ہیں نا، شاید آپ کو بھی آتے ہوں. تو بڑے کام کرنے کے لیے، اچیومنٹس کے لیے سوتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں، جاگتے میں بھی دیکھتے ہیں، اور پھر جاگتے میں ان سوتے ہوئے خوابوں کی تعبیر تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. وہ جب وہ اینجل دوبارہ آتا ہے اور نیک لوگوں کی لسٹ لے کر آتا ہے، وہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے. ہائے کاش! اب وہ ہمت نہیں کرتا، آنکھیں نہیں کھولتا دیکھنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے میں یہ بھی نیکی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی نیکی کر سکتا تھا. لیکن اس کے سامنے سے لسٹ ہٹائی نہیں جاتی اور اسے بار بار اصرار کیا جاتا ہے کہ لسٹ دیکھو، اور وہ آہستہ آہستہ ڈر کے مارے آنکھیں کھولتا ہے. لیکن خوشی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ دی ٹاپ آف دی لسٹ اسی کا نام ہوتا ہے. پیارے بچوں، حق کی تلاش میں ہم نکلے ہیں. اس قافلے کو، اس گروہ کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، اوروں کو دعوت دیتے چلے جائیں گے، کھوجتے چلے جائیں گے. ہم نے سنا تھا کبھی ڈھونڈے سے خدا مل جاتا ہے. ہم ڈھونڈیں گے نا. ہر گھر میں صبح ڈھونڈیاں مچی ہوتی ہے. کوئی ٹوتھ برش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی کاپی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی پینسل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی ساکس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آئیے ہم اللہ کو ڈھونڈتے ہیں اور پا لیتے ہیں، اور پا لیا ہے. کیا بات ہے! پھر سب کو بتائیں گے کیسے پایا میں نے، کیا ہوا، رب کیسے ملا. متکلم کلام سے پہچانا جاتا ہے. رب کے کلام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یقیناً رب تعالیٰ کا عطا پتہ ملے گا. کہاں رہتا ہے؟ وہ عرش عظیم پر رہتا ہے. عرش عظیم کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. آپ زمین سے اوپر اٹھیے، آسمانوں کی بلندیوں کی طرف دیکھیے اور رب تعالی کو پکاریے، دل سے پکاریے. تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. آئیے متقین بنیے.